الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ میں ہوں ساجد علی، آپ چینل دیکھ رہے ہیں اسلامک نالج ساجد علی۔ تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم اپنے ناظرین کے لیے ایک عمل، ایک وظیفہ لے کر آئے ہیں۔ اس وظیفے کے ذریعے سے آپ کے روحانی معاملات میں ترقی، قلبی سکون، اور جو مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں، جس مشکل میں پھنسا ہوا اس کا کوئی راستہ نہیں نکل رہا، اس مشکل سے کیسے نکلا جائے، اور بہت سارے معاملات میں رہنمائی کے لیے، یعنی سب سے بڑی چیز آپ کی روحانی ترقی ہونا اور روحانی راہ سلوک میں آسانی ہونا، طے کرنے میں آپ کی رہنمائی ملنا آپ کو، اور قلبی سکون ملنا۔ یعنی جس شخص کو قلبی سکون مل جائے، اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ روحانی ترقی کے ساتھ ساتھ عبادت میں آپ کا دل لگ جانا، عبادت میں دل لگنے کے ساتھ ذوق بڑھ جانا، یعنی عبادت میں مزید آگے بڑھتے جانا، اور سکون سے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اس عبادت کو مکمل کرنا، دل جمعی کے ساتھ اس عبادت کو کرنے کے لیے بہت سارے معاملات میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اور اس کا طریقہ کار یوں سمجھے کہ آپ نے جانا ہے ایک صاحب مزار پر، یعنی جس مزار پہ آپ جائیں گے، جس بزرگ کے پاس جائیں گے، وہاں آپ پہنچیں گے تو وہاں پہ مزار کے ساتھ آپ نے ان کے سیدھی جانب آپ نے دو زانوں کے بیٹھنا ہے۔ دو زانوں بیٹھنا ہے یعنی آپ کا جو یوں سمجھے کہ دو زانوں ہو کے بیٹھ کے آپ نے وہاں پہ سورہ مزمل آپ نے پڑھنا ہے۔ سورہ مزمل آپ نے وہاں 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 41 مرتبہ پڑھنے کے بعد وہاں آپ نے مراقبے میں بیٹھنا ہے۔ وہاں مراقبے میں جب بیٹھیں گے، مراقبے میں بیٹھنے کے بعد پھر آپ صاحب مزار سے باتیں کرنا، یعنی آپ کی گفتگو شروع ہو جاتی ہے۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جس چیز کا آپ عمل کریں، سورہ مزمل ایک یہ ایسی صورت ہے، ایسا بہترین اس کا وظیفہ ہے، اس سے بہت سارے معاملات حل ہو جاتے ہیں، یعنی بہت سارے روحانی علاج بھی کی جاتی ہے اسے، یعنی بہت روحانی علاج ہے، طبی علاج ہے، اس کے ذریعے سے بہت سارے معاملات اس سے ہو جاتے ہیں۔ یعنی جتنا یہ صورت بہت پاورفل ہے، بہت آزمائے ہو صورت ہے، یعنی اس کے لیے ہر شخص یہ وظیفہ نہیں کر سکتا، یعنی وہ شخص یہ وظیفہ کرے جو روحانی معاملات میں کسی کے ساتھ منسلک ہے، یعنی کسی پیر صاحب سے منسلک ہے، ان کی رہنمائی ہے، اور یہ عملیات کے فیلڈ میں ہے، تو وہ شخص اس کو کرے۔ اور اس میں نمازوں کا پابندی ہے، جو صاحب نماز ہو یا نمازوں کا پابند ہو، اور یہ جو روحانی معاملات کو کرتے ہوں گے، جو وظائف وغیرہ کرتے ہیں، یہ اس شخص کے لیے ہے۔ ہر عام شخص کو یہ اس کی اجازت بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ بہت پاورفل ہے، اور یہ وظیفہ بظاہر آسان تو ہے، لیکن اس میں بہت سارے بہت سارے روحوں کی حاضری بھی ہو جاتی ہے۔ یہ اس وظیفے کو کرنے سے جو صاحب مزار ہے، وہ ان سے ہم کلام ہو جائیں گے، ان کے اوپر بہت سارے کشف کھل جاتے ہیں۔ یعنی جب صاحب مزار سے بات ہو جاتی ہے، شروع ہو جاتی ہے، تو اس میں ایسے بھی کام آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں، یعنی کسی مشکل میں پھنسا ہوا ہے، کوئی ایسا معاملہ ہے جس میں آپ کو کوئی راستہ نہیں نکل رہا ہے، تو آپ ان سے مشورہ طلب کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، وہ انشاءاللہ اس کے ذریعے آپ کے معاملات بھی کھل جائیں گے۔ یعنی صاحب مزار کے ساتھ بیٹھ کے آپ اپنے معاملات کو ڈسکس کر کے پوچھ سکتے ہیں، اس کا کیا راستہ ہے، کیا حل ہے۔ یہ تمام چیزیں اس صورت سے
آپ کے لیے معاملات کھل جائیں گے۔ اور اس طریقہ کار کو دوبارہ سمجھیے گا۔ طریقہ کار اس کا یہ ہے کہ آپ نے جب وہاں مزار پہ حاضری ہو تو وہاں پہ آپ نے مزار کے سیدھی جانب آپ نے دو زانوں ہو کے بیٹھنا ہے۔ سورہ مزمل کو 41 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے وہاں پہ، اور سورہ مزمل 41 میں پورا کرنے کے بعد جب اس میں آپ کامیاب ہو جائیں گے تو آپ نے مراقبے کے سورہ میں دو زانوں ہو کے بیٹھ جائیں، یعنی تصور کریں، آنکھیں بند کریں۔ جب تصور کا آنکھیں بند کریں گے پھر آپ صاحب مزار کے ساتھ آپ کی گفتگو شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں وظائف کرنے اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔